دوستوں میں ڈاکٹر کامران محمد رفیق، اور آج کی ویڈیو میں ہم بچوں، بڑوں اور نوجوانوں کو رات کو نیند کی حالت میں پیشاب خطا ہو جانے اور پیشاب کو کنٹرول نہ کرنے کی بیماری کے بارے میں استعمال ہونے والی اہم ہومیوپیتھک ادویات کے بارے میں بات کریں گے۔ کیونکہ یہ بیماری ایک تکلیف دہ عارضہ ہے، لہٰذا اس بیماری میں مبتلا بچوں کو جسمانی سزا دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ بیماری مناسب علاج، احتیاط اور مریض پر خصوصی توجہ دینے سے ٹھیک کی جا سکتی ہے۔ اس مرض کا علاج کرنے سے پہلے اس بیماری کے سبب کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ کچھ ہدایات اور احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں جن کو فالو کر کے اس کے علاج کو یقینی اور کامیاب بنایا جا سکتا ہے۔ تدابیر میں ایکسرسائز یعنی دن کے وقت پیشاب روکنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ تمام قسم کے نمکین، تیز اور ترش چیزوں کا کھانا ترک کرنا چاہیے، اور اسی طرح ٹھنڈے مشروبات، شراب، الکوہل اور کافی وغیرہ کم سے کم استعمال کرنی چاہیے۔ کوئی بھی خوراک استعمال نہیں کرنی چاہیے جو کہ نظام ہاضمہ کو متاثر کرتی ہو اور پیٹ میں گیس تیزابیت کا باعث بنے۔ مریض کو ہمیشہ پینے کے لیے سادہ پانی بکثرت استعمال کرنا چاہیے اور ہمیشہ ٹھنڈی اور کھلی ہوا میں سیر کرنی چاہیے۔ تل کے بیج یعنی سیسیم کا استعمال بھی بعض اوقات اس بیماری کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، لہٰذا تل کے بیجوں کا حسب ضرورت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، بات کی جائے اس کی ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کی، تو ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں اس بیماری یعنی پیشاب کے بار بار آنے میں اور بستر میں بلا ارادہ پیشاب کے نکل جانے میں ایک ادویات کی بہت بڑی تعداد پائی جاتی ہے، جن کو اگر مریض کی علامات کے مطابق استعمال کروایا جائے تو نہ صرف یہ بیماری کو کنٹرول کرتی ہے بلکہ مریض کو مکمل صحت بھی بخشتی ہیں۔ ان ٹاپ ہومیوپیتھک میڈیسن میں سر فہرست ادویات میں نمبر 1 سائنا دوائی آتی ہے۔ سائنا دوائی ان بچوں میں اور نوجوانوں میں استعمال کی جاتی ہے جن میں پیٹ میں کیڑوں کی شکایت موجود رہتی ہے۔ جو نوجوان اور بچے زیادہ کھاتے ہیں اور پاخانے کی جگہ پر خارش وغیرہ رہتی ہو تو اس کنڈیشن میں سائنا 200 نہایت حیرت انگیز اثرات مرتب کرتی ہے۔ اگلی دوائی ایسڈ بینزوئکم ہے۔ دوستو، ایسڈ بینزوئکم کے مریض میں پیشاب میں بہت زیادہ بدبو ہوتی ہے جو کہ برداشت سے باہر ہوتی ہے۔ اگر کسی مریض کو یہ کنڈیشن ہو کہ بدبودار پیشاب بہت زیادہ آتا ہو تو ایسے مریضوں میں ایسڈ بینزوئکم کا استعمال مفید رہتا ہے۔ اگر جسم میں یورک ایسڈ کی زیادتی ہو تو یہ دوائی نہایت ہی مفید ہوتی ہے۔ ہومیوپیتھی میں اس عارضے یعنی نوکٹرنل انیوریسس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اہم دوائی کریوسوٹم بھی استعمال کی جاتی ہے۔ کریوسوٹم دوائی اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب مریض گہری نیند میں ہوتا ہے اور خواب میں اس کو پیشاب کی حاجت آتی ہے اور وہ بستر پر ہی پیشاب کر دیتا ہے، تو اس کنڈیشن میں کریوسوٹم نہایت ہی حیرت انگیز اور مفید اثرات مرتب کرتی ہے۔ دوائی جو کہ ٹاپ ریمیڈیز کا درجہ رکھتی ہے کوسٹیکم کہلاتی ہے۔ اگر یورینری بلیڈر یعنی مثانے کی کمزوری کی وجہ سے یہ عارضہ ہو تو کوسٹیکم بہت ہی مفید دوائی ہوتی ہے۔ اس دوائی کے مریضوں میں ذرا سا محنت مشقت کا کام کرنے کی وجہ سے، کھانسنے کی یا زیادہ وزن اٹھانے کی وجہ سے اگر یہ عارضہ ہوا ہو تو کوسٹیکم نمایاں اثر رکھتی ہے۔ اس عارضے میں مبتلا افراد میں اگلی اہم ہومیوپیتھک دوائی کونیم آتی ہے۔ کونیم کے مریضوں میں پیشاب رات کو بار بار ہوتا ہے، پیشاب کرنے کے دوران اور بعد میں جلن ہوتی ہے، اور پیشاب کر چکنے کے بعد بھی پیشاب قطرہ قطرہ ٹپکتا رہتا ہے، خاص کر بچوں اور بوڑھے افراد میں۔ کونیم دوائی اس حالت میں بھی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے جبکہ مثانہ اور دماغ کے اعصاب یعنی سینسری اور موٹر نیورونز کے درمیان کوآرڈینیشن کمزور پڑ جائے، جسے عام زبان میں اعصابی کمزوری کہتے ہیں۔ اعصابی کمزوری کے باعث یہ عارضہ ہو تو کونیم دوائی یقینی طور پر تمام علامات کو شفا یاب کر دیتی ہے۔ اگلی دوائی ایکویزیٹم کہلاتی ہے۔
اس دوا یعنی ایکویسیٹم کا اثر زیادہ تر اعلیٰ تناسل یعنی یورینری آرگنز پر نمایاں طور پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس دوا کی نمایاں خصوصیات میں پیشاب کی مسلسل نہ رکنے والی خواہش، پیشاب صاف ہلکے رنگ کا اور مسلسل خارج ہوتا رہتا ہے، خصوصاً پریگننٹ یعنی حاملہ خواتین میں، اور وضع حمل کے بعد یعنی لیبر کے بعد خواتین میں رات کو سونے کی حالت میں پیشاب بستر میں نکل جاتا ہے۔ اسی طرح چھوٹے بچوں اور بوڑھی خواتین میں رات کو بار بار یورین کا آنا اور بلا ارادہ بستر میں خارج ہو جانا بھی اس دوائی کے زمرے اثر میں آتا ہے۔ سلیشیا، اگر پیشاب آنے کی بار بار خواہش رات کے بجائے دن میں ہوتی ہو تو سلیشیا نہایت ہی حیرت انگیز اثر رکھتی ہے۔ کالیفوس، دوستوں اگر کسی شخص میں کسی فرد میں اعصابی کمزوری کے باعث یہ عارضہ پیدا ہوا ہو تو کالیفوس نرس کو اسٹرانگ بنانے والی ایک اہم ہومیوپیتھک دوائی ہے جو کہ ہر عمر کے افراد میں اور بالخصوص بوڑھے افراد میں اعصاب کو مضبوطی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ مثانے کو بھی مضبوطی فراہم کرتی ہے۔ دوستوں ٹیوبرکلینم انیوریسس کے عارضے میں مبتلا افراد مکمل شفا یابی دلانے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ٹیوبرکلینم کا استعمال کرنے کی خاص اور رہنما علامت یہ ہے کہ مریض کی علامات متواتر اپنی نوعیت بدلتی رہتی ہیں۔ نہایت احتیاط سے تجویز کی ہوئی دوائی بھی مکمل طور پر کام نہ کرے، یا مریض کی علامات بار بار ریپیٹ ہوتی ہوں، یا ذرا سی ٹھنڈی ہوا لگتے ہی یا موسم کی تبدیلی سے فوراً سردی زکام ہو جائے، یا ٹھنڈے مشروبات کے بکثرت استعمال سے یہ عارضہ پیدا ہوا ہو تو یہ نوسوڈ یعنی ٹیوبرکلینم حیرت انگیز اثرات مرتب کرتا ہے اور مریض کو مکمل طور پر شفا یاب کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوستو اگلی دوائی سیپیا کہلاتی ہے۔ دوائی پیشاب کے بلا ارادہ خارج ہونے کے عارضے کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سیپیا کی اہم علامات میں جب مریض رات کو سوتا ہے تو پہلی نیند میں ہی اس کا پیشاب خارج ہو جاتا ہے اور اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ علامت کسی مریض میں پائی جائے تو سیپیا مریض کو مکمل طور پر شفا یاب کرنے والے اثرات دکھاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی کچھ ہومیوپیتھک ادویات کی تفصیل جو کہ پیشاب کے بار بار آنے میں اور بلا ارادہ بستر میں پیشاب خارج ہونے کی عارضے میں استعمال کی جاتی ہیں۔ تو دوستو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ اپنے سوشل میڈیا کے لنکس پر شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔